میرا نام انورادھا ہے اور میں نان مسلم ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. میری جو دیدی تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی، لیکن ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا اللہ پاک انہیں معاف کر دیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی، آپ کی جو بہن تھی، وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، اور مسلم تھی وہ؟ نہیں، ہندو. ہندو تھی. ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا، یا اسلام کے لیے پڑھتی تھی، پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن شہادت نہیں دی تھی، ہاں، تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن، اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں. اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو، اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا. جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا، گنگا جل میں ڈبکی کھانا، یا کرسچینٹی میں، اس طرح اسلام میں نہیں. وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے، اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں مسلم بنی، تو اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، پھر بھی وہ مسلم ہے. تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے، تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی، لیکن آپ سے نہیں کہا تھا. اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی. اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں، لیکن سمجھ سکتا ہوں. میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے، ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی. اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں، میں مانتی ہوں. ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں. آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں. آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، مانتی ہوں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے، دماغ سے؟ ہاں. کوئی بھی دباؤ، نہیں. مالی دباؤ، نہیں. کوئی پریشر، نہیں. کوئی پریشر نہیں. دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں. اب بالغ ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا. میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے. ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نام دے دیں. نام آپ نے کہا تھا آپ کا نام پہلے انورادھا تھا؟ جی. آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے. عائشہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا رضی اللہ عنہا. جی. میں کہوں گا کہ لیڈی والنٹیئر سے یا میری اہلیہ سے جو میرے بہاف پہ آپ کو قرآن مجید پیش کرے انشاءاللہ. میں درخواست کرتا ہوں میری اہلیہ سے کہ میرے بہاف پہ عائشہ بہن کو قرآن پیش کرے ترجمہ. آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے. یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے
کوئی بھی دیگر مذاہب سے آپ بات کر سکتے, کوئی بھی دیگر مذہب سے, چاہے ہندو ہو, کرسچن, بدھ, جوز. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم یکسانیت پہ بات کریں, اختلاف کی بات نہ کریں. اختلاف ہے, اسی لیے اب اگر میرے لیکچر سنیں گے, اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت, اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلافی نہیں ہوتا ہے, انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل, جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے, قرآن اینڈ بائبل ایٹ آف سائنس, اور انہوں نے 38 غلطیاں نکالے قرآن میں, نعوذ باللہ, سائنٹیفک, اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا. تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے. میں نے کہا اہلاً و سہلاً. یہ 2000 کی بات ہے, جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے, اور اللہ کی مدد تھی, صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا سال 2000 میں 1 اپریل میں, ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی جو ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے, میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا. اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر, جو میں عام طور پہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے. تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک has raised serious questions against the Bible, I'll have to read it again. مطلب اسی سٹیج پہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماسٹر کی دعویٰ, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اور اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن, تقابل ادیان, کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے, توحید کی, کہ اللہ ایک ہے. لیکن وقت جانے کی وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے, کچھ لوگ بھول گئے. تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو. اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو, قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو, بائبل کو پڑھو. آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے, آپ وید کو پڑھیے, بھگوت گیتا کو پڑھیے, اپنشد کو پڑھیے. اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں اس کو سمجھو, پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. میں نے ایک تقریر کی ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز, وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا, اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑھی تھی بھگوت گیتا سے. سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے, وید, اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتا, اور وید کے بعد اپنشد, اسے کہتے ہیں شروتی. ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے, ایک کو کہتے ہیں شروتی, ایک کو کہتے ہیں اسمرتی. شروتی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے, خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے, اور اسمرتی وہ کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی ہے. تو شروتی میں آتا ہے وید اور اپنشد. آپ اگر چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 2 منترا نمبر 1, ایکم ایویدتیم, یہ سنسکرت ورڈ ہے. ایکم ایویدتیم مینس خدا ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. آپ اگر شویتا سوتر اپنشد پڑھیں گے چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19, اس میں لکھا ہے ناتسر پرتیما استی. پرتیما کے معنی ہوتی ہے امیج, پینٹنگ, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل. ناتسر پرتیما استی, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ چیز دہرائی گئی ہے یجروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 2, ناتسر پرتیما استی. اس خدا کی, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی تصویر نہیں. اور ہندوازم کا برہما سوترا, ہندوازم میں ایکم براہم دیوتیا ناستے, نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے, چاہے وید ہو چاہے اپنشد ہو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہی ہے, اس کا کوئی عکس نہیں. یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب تورا میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 14,
موسیٰ علیہ السلام کہتے شما اسرائیلو ادنا ہین ادنا خد, یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یورو اسرائیل the Lord our God is one. او اسرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے. لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 42 ورس نمبر 11, even I am God and besides me there is no other savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 to 9 and book of Exodus chapter number 20 verse number 3 to 5, اس میں لکھا ہے thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اب ڈیوٹرانومی اور ایکسوڈس پڑھیں گے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی عکس خدا کے متعلق اس دنیا میں نہیں بنا سکتے, چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو, آپ خدا کا عکس نہیں بنا سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ میری پوری تقریر سنیں گے اور آپ اگر گرو گرنتھ صاحب پڑھیں گے, جو ہمارے سکھ بھائی موجود ہے اندر, انہوں نے گرنتھ پڑھی, اور جو گرنتھ پڑھی انہوں نے لیکچر میں آنے کے پہلے اکثر وہ توحید کا ذکر کر رہے تھے. سکھ مذہب ہے, ان کی مذہبی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب جو گرو نانک نے لکھی تھی, اور اس کے پہلے کتاب نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے, وہ خالق ہے, اس کی پیدائش نہیں ہے, اس کا انت نہیں ہے, وہ دیالو ہے. آپ دیکھیں گے جو اسلام میں لکھا اس کے بعد میں کہوں گا میں. اور سکھزم میں ایک وہ کہتے ہیں خدا جو مینیفیسٹ فارم میں ہے اور ایک ان مینیفیسٹ فارم میں ہے. ان مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں ایک اومکارا, اور مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں اومکارا. اور اگر آپ گرو گرنتھ میں پڑھیں گے, اس کو جو ایٹریبیوٹ دیے گئے یا ایٹریبیوٹس جو اللہ کے نام دیے گئے, اس میں ست نامہ دا ہولی نیم, اسے کہا گیا پروردگار, اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی, دا چیریشر دا سسٹینر. اسے کہا گیا ہے خالق, جو عربی میں بھی خالق ہے, تو کئی معنی عربی اور اردو کے لفظ ہے. اس میں کہا گیا ہے واحد گرو, ایک خدا. اور آپ اگر تحقیق کریں گے, تحقیق کرنا آج کی تاریخ پہ بہت آسان ہے. آپ پوچھ سکتے شیخ گوگل کو, شیخ گوگل مطلب ٹائپ کرو آپ کو مل جائے گا. ابھی آ گیا شیخ اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ اگر میری تقریر سنیں گے, اسی طریقے سے اللہ کا اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے, سب سے بہترین جواب وہ دے سکتا ہے سورہ اخلاص, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ the absolute eternal, لم یلد ولم یولد, he begets not nor is he begotten, نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ 4 لائن کے ڈیفینیشن سورہ اخلاص کے ڈیفینیشن میں اترتا ہے, تو ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے کے لیے کہ وہ اللہ ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں, جو بھی ایشور کی آپ عبادت کرتے ہیں, یہ سورہ اخلاص از دا ٹچ اسٹون آف تھیولوجی, لٹمس ٹیسٹ جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں. آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اسے سورہ اخلاص کے یہ 4 آیتوں کے معیار پہ ٹیسٹ کیجئے. اگر وہ اس 4 آیتوں کے معیار پہ اترتا ہے, ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے. یہ پوری تقریر میری لمبی ہے, تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکال سکے, وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں, اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں. ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے, تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں, دیگر مذاہب ہے, اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, میں اللہ موسی اور نول رحم اللہ, سب کی عزت کرتا ہوں میں. وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا, اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں